تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر پہنچے اور وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے خوان رکھے ہوئے ہیں، اس پر کھانے چونے ہوئے ہیں، لیکن ایک خوان ایسا ہے کہ جس پر پاکیزہ گوشت ہے، اور ایک خوان ایسا ہے کہ جس پر سڑا ہوا گوشت ہے۔ لیکن جس پر پاکیزہ گوشت ہے، پکا ہوا گوشت ہے، تو اس پاکیزہ گوشت کو کھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جس خوان پر سڑا ہوا گوشت ہے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں، حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹریوں جیسے ہیں، یہ پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے بڑی بڑی کوئی کوٹری ہوتی ہے، اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو پیٹ کا بوجھ اتنا ہے کہ گر جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں جیسے کوئی کوٹریاں ہیں، اٹھتا ہے گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، اور سود کا کھانے والا، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، سب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ ابھی تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، آیت آئی نا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس میں بحث کرتے ہیں، کہتے جی آدمی کاروبار کرتا ہے وہاں سے بھی تو نفع لیتا ہے، تو یہاں سے اگر پیسے پہ نفع لے رہا ہے تو یہ کون سی برائی کی بات ہے؟ وہ بھی نفع ہے، یہ بھی نفع ہے۔ تو بھائی جب ہمارا پیدا کرنے والا رب یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بس اس کے آگے پھر کچھ اور منطق چلتی نہیں۔ پھر تو یہاں پر سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے کہ جب ہمارے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، بس آگے تو سوچنا ہی نہیں چاہیے، اس میں ضرور کوئی نقصان ہے، اور ہمارا رب ہمیں کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر سود خور انسان ہو، سود خور معاشرہ ہو، کبھی اس دنیا کے اندر وہ پنپتا نہیں ہے، کبھی نہیں پنپتا۔ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا تو کیا وہ کبھی دنیا کے اندر پنپ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا۔ اور پھر برائی کتنی بڑی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کا ادنا درجہ یہ بیان کیا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ کیا کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن سود کا کھانے والا، سود لینے والا یا دینے والا، اس کی مثال یہی ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا۔ تو اس لیے بھائی بہت ہی ڈرنا چاہیے، اور اپنے معاملات کو میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ علماء سے رہنمائی لے کے اپنے معاملات کو چلانا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ کاروبار کے اندر بہت سی صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں، بہت سی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں وہ شکل بجائے حلال کے، بجائے وہ تجارت کے، وہ سود کی طرف چلی جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنی بچت کو، اپنی سیونگز کو بینکوں میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ جی ہاں ابھی جاب سے ریٹائر ہوئے، 25-50 لاکھ گورنمنٹ نے دیے اور کہا جی اس کے سیونگ سرٹیفکیٹ لے لو اور اسے کہیں بچت کھاتے میں رکھ دو، اور جس کا پروفٹ آتا رہے گا اس سے گزر بسر ہوتا رہے گا۔ تو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ حلال بھی ہے یا نہیں، کہ ایک زندگی بھر کی محنت کے بعد جو تمہیں وہاں سے جو کچھ بھی فنڈ ملا ہے، بقایا جات تمہیں ملی ہے، اب اسے بینک میں رکھ کے حرام لقمہ پیٹ میں ڈالو گے۔ ساری زندگی تو محنت کی، اپنی نوکری کی، اب اس کو بینک میں رکھ کر اور حرام اس کا کھاؤ گے۔
حلال کی بھی بہت سی صورتیں موجود ہیں، اس لیے کبھی حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ حلال پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سود کھانے والوں کے جو پیٹ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے بڑی بڑی کوٹریاں ہیں۔ اور سود خور کی مثال یہ بیان کی کہ جیسے کتا ہے کہ کتا جب کسی مردار کو کھاتا ہے تو دوسرے کتے کو پاس نہیں آنے دیتا، دوسرا کتا آئے گا تو اس پر بھی بھونک کے بھگا دے گا۔ تو یہ سود خور کی مثال ہے کہ سود خور یہ چاہتا ہے کہ بس ساری دنیا کا نفع فائدہ مجھے ملتا رہے، اور چاہے دوسرے کا گھر بک جائے، زمین بک جائے، گھر کے برتن بک جائیں، گھر کا سونا بک جائے، کچھ بھی بک جائے، لیکن مجھے میرا سود ملنا چاہیے، مجھے میرا نفع ملنا چاہیے۔ اس کی وہی مثال ہے جیسے کتے کی مثال ہے کہ کتا جب کسی مردار کے اوپر بیٹھتا ہے پھر کسی دوسرے کتے کو آنے نہیں دیتا، ایسے ہی سود خور کی مثال ہے کہ مثل کتے کے ہوتا ہے کہ گھروں کے برتن بھی بکوا دیتے ہیں، گھروں کے سامان بھی بکوا دیتے ہیں، میاں کہیں سے بھی لاؤ، ہمیں لا کر دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چاہے آدمی فاقے کے ساتھ گزر بسر کر لے، چاہے ایک وقت کھا کر گزر بسر کر لے، لیکن کبھی سودی کام کی طرف، سودی کاروبار کی طرف اور سودی قرض کی طرف کبھی نہیں آنا چاہیے، نہ کبھی کسی کو نفع پر اپنا پیسہ دینا چاہیے اور نہ نفع پر کبھی کسی سے لینا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔